مغلیہ سلطنت کی شہزادی کی دل دہلا دینے والی آپ بیتی کہانی، جس کو لکھا ہے خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب 1857 کی بیگمات کے آنسو میں۔ اس گھر کی کچی دیواریں تھیں جن کا ایک حصہ برسات میں گر کر خراب ہو گیا تھا۔ دروازے پر ٹاٹ کا پھٹا ہوا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے آواز دی تو بوڑھی ملازمہ باہر آئی اور شہزادی صاحبہ نے مجھے اندر بلا لیا۔ اس مکان کا آنگن بہت چھوٹا ہے، 2 چارپائیاں مشکل سے آتی ہوں گی۔ دالان بھی اتنا چھوٹا کہ 2 چارپائیاں بھی سما نہیں سکتی۔ دالان کے اتر میں ایک چھوٹی سی کوٹھری بھی ہے۔ جب میں اندر گیا تو شہزادی صاحبہ بوریے پر بیٹھی تھیں۔ دالان میں ایک طرف چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس کے سامنے ایک بوریا بچھا ہوا تھا۔ اسی پر بیٹھی ہوئی شہزادی صاحبہ پن کٹی میں اپنا پان کوٹ رہی تھیں۔ بوریا بہت پرانا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ پیوند لگی ہوئی ایک سفید چادر بھی بچھی ہوئی تھی۔ تکیا چھوٹا تھا اور تھوڑا میلا بھی۔ شہزادی کے سامنے مٹی کی ایک بندھنی لوٹا رکھی تھی جس میں راکھ بھری ہوئی تھی۔ شہزادی صاحبہ اس سے اگالدان کا کام لیتی تھیں۔ ان کے دائیں اور پٹاری رکھی تھی۔ پٹاری کی قلعی خراب ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس پر پان کے دھبے نہیں تھے۔ دالان کی کڑیاں بہت پرانی تھیں، گلہریوں اور چوہوں نے تختوں کو خراب کر رکھا تھا۔ شہزادی صاحبہ کا سر بالکل سفید ہے، پلکیں اور بھوہیں بھی سفید ہو گئی ہیں۔ جوانی میں ان کا قد لمبا ہوگا، اس لیے بہت جھک گئی ہیں۔ ان کے کپڑے صاف ستھرے تھے، لیکن ہر کپڑے میں کئی جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان کی آواز بہت صاف اور مضبوط ہے، بول چال بہت میٹھی، پربھاوشالی تتا خالص اردو میں ہوتی ہے۔ وہ بہت گمبھیرتا اور آتم وشواس کے ساتھ بات کرتی۔ ان کے چہرے پر جھریاں بہت زیادہ ہیں اور شریر بھی بہت کمزور ہے۔ ان کے سامنے جا کر میں نے آداب کیا تو بولی، جیتے رہو میاں، جب سے آنکھیں خراب ہوئی ہیں درگاہ شریف میں حاضر نہیں ہو سکی۔ تم کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن مدت سے نام سنتی آئی ہوں۔ جب بڑی بیوی نے نام لیا کہ خواجہ صاحب آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں تو میں بہت خوش ہوئی کہ جن کا نام سنتی تھی وہ خود میرے گھر آ گئے۔ ان سے ہمارے بزرگوں کے بڑی شردھا تھی اور ہمیشہ 17ویں کی عمر میں جایا کرتی تھی۔ اب آنکھیں جاتی رہیں، ہاتھ پاؤں چلنے سے رہے، بتائیے کیوں کر آنا ہوا؟ میں نے کہا، آنے کی وجہ ابھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو اس مکان میں کچھ تکلیف تو نہیں ہوتی؟ یہ تو بہت ہی چھوٹا مکان ہے اور چھت میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں، مٹی جھڑتی ہوگی۔ وہ بولی، ارے میاں، تم نے فکر کیا؟ جب تقدیر نے قلعہ اور محل چھنوا دیے تو اب جو کچھ بھی مل جائے سو بھلا ہے۔ 1.5 روپیہ مہینہ کرائے کا مکان، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ چھت سے مٹی جھڑتی ہے اور کئی رات ایسے نہیں آتی کہ 2-4 بار پلنگ کی چادر صاف نہ کرنی پڑے۔ ایک وقت تھا کہ لال قلعے کے اندر اپنے محل میں سوتی تھی۔ چھت میں کسی چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا تھا، اس کے کچھ تنکے میرے بستر پر گر پڑے تو رات بھر نیند نہیں آئی۔ ایک یہ وقت ہے کہ رات بھر مٹی جھڑتی ہے اور اس تکلیف کو سہنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، سرکار سے کچھ پنشن ملتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، 10 روپے مہینہ مدت سے مل رہا ہے۔ میں نے کہا، کچھ اور آمدنی بھی ہے؟ وہ بولی، جی ہاں، ایک مکان ہے جس کا کرایہ 7 روپیہ مہینہ آتا ہے۔ میں پہلے اس میں رہتی تھی، مگر جب سے آنکھیں گئیں تو 10 روپیہ مہینہ میں گزارا نہیں ہو سکا، اس لیے وہ مکان کرائے پر دے دیا اور خود کم کرائے کے مکان میں آ گئی۔ اب ہم 2 آدمی ہیں، ایک یہ بڑی بی ہیں، ایک میں ہوں۔ مکان کا کرایہ اور کھانے کپڑے کا ہم دونوں کا گزارا 17 روپے میں، پان چھلیا کا بھی خرچ اور نظر نیاز کا بھی۔ میں نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حالات مجھے بتائیں تاکہ میں ان کو کتاب میں لکھوں، کیونکہ میں نے آپ کے خاندان کے بہت سے مردوں اور عورتوں کے حالات لکھے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی شہزادی صاحبہ نے پان کوٹنا چھوڑ دیا اور میری اور دیکھنے لگیں اور کہا، نہ میاں، مجھ کو منظور نہیں کہ میرا نام گھر گھر، گلی گلی اور کوچا کوچا اچھلتا پھرے۔ میں نے کہا، میں آپ کا نام نہیں لکھوں گا، صرف حالات چھاپوں گا۔ انہوں نے اتر دیا،
وہ حالات ہی کیا ہیں؟ صرف دو ہی باتیں ہیں، ہم بادشاہ تھے اور اب ہم فقیر ہو گئے۔ اس سے زیادہ پوچھو تو یہ جواب ہے کہ ہم مر بھی جائیں گے۔ میں نے کہا تو اپنے حالات بتلا دیجئے، میں نام اور پتہ نہیں لکھوں گا۔ شہزادی صاحبہ کو اتنا غصہ آ گیا تھا کہ وہ بہت دیر چپ بیٹھی رہی اور پاندان اپنے نزدیک سرکا کر میرے لیے ایک پان کا ٹکڑا بنایا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میاں، غدر میں میری عمر 10-11 سال کی تھی، ہم قلعے کے اندر رہتے تھے۔ بادشاہ سلامت ہمارے خاندان سے کچھ ناراض تھے، لیکن ہماری تنخواہ مہینے کی مہینے مل جاتی تھی۔ میرے 3 بھائی تھے اور بہن صرف ایک میں تھی۔ والدہ نے آخری عمر میں ایک اور شادی کر لی تھی، حالانکہ میری اماں بھی زندہ تھیں۔ اس بڑھاپے کی شادی کی وجہ سے میری اماں اور اس کی سوتن میں بھی لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور ہم تینوں بہن بھائی بھی سوتیلی اماں سے لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے۔ مگر مجھ سے سوتیلی ماں بہت پیار کرتی تھی۔ میں سگی ماں اور سوتیلی ماں دونوں کی لاڈلی بیٹی کہلاتی تھی۔ ہمارے گھر میں کئی عورتیں اور کئی مرد خدمت کے لیے نوکر تھے۔ غدر سے 6 مہینے پہلے میری سوتیلی اماں کو ہیضہ ہوا، وہ مر گئی۔ میرے 2 بھائی بھی انہی دنوں میں ہیضے سے مر گئے، اور جب غدر ہوا تو ہم صرف 2 بھائی بہن اور ایک ابا حضرت اور ایک اماں موجود تھے۔ بادشاہ سلامت قلعے سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں چلے گئے، اور بھی باقی سب قلعے میں رہنے والے باہر نکل گئے اور قلعہ خالی ہو گیا۔ لیکن ہمارا مکان قلعے کی عمارتوں سے کچھ الگ تھا اور بہت مضبوط تھا، اس لیے ابا حضرت راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا، باہر جائیں گے تو وہاں بھی مریں گے، اور باہر کا مرنا بہت برا ہوگا، اس لیے یہیں گھر میں رہو، جو خدا کو منظور ہوگا اسی گھر میں ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت کے جانے کے بعد 2 دن تک ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا۔ باہر کے نوکر اور گھر کی مامائیں سب بھاگ گئے تھے۔ ہم نے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے۔ ڈیوڑی میں 3-4 دروازے تھے، موٹی موٹی کنڈیاں اور بھاری بھاری کواڑ لگے ہوئے تھے۔ تیسرے دن مکان کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں اور بہت سے آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آئیں اور کسی کے دروازے توڑنے شروع کیے۔ میرے بھائی کی عمر 16 سال کی تھی۔ ابا حضرت اور اماں حضرت نے فوراً وضو کیا اور بھائی سے کہا، میاں اٹھو، تم بھی وضو کرو اور مرنے کا وقت آ گیا۔ یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا اور میں اماں حضرت سے جا کر لپٹ گئی۔ وہ رونے لگیں اور مجھ کو پیار کیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ مددگار ہے، شاید وہ کوئی بچنے کی صورت نکال دے۔ اس کے بعد ان سب نے وضو کیا اور فوراً ہم سب نے مصلی بچھا کر اور سجدے میں سر جھکا کر اللہ میاں سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ دروازے توڑنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ ہم سب سجدے میں ہی تھے کہ 10-12 گورے اور 10-12 سکھ سنگین چڑھی ہوئی بندوقیں لیے ہوئے گھر کے اندر آ گئے۔ ابا حضرت اور بھائی سجدے سے فوراً کھڑے ہو گئے۔ ابا حضرت نے مجھ کو گود میں لے کر چادر سے منہ چھپا لیا۔ ایک سکھ نے ابا حضرت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ابا حضرت نے جواب دیا، یہ میرا گھر ہے اور میں اسی میں رہتا ہوں، شاہ عالم بادشاہ کی اولاد ہوں۔ اس سکھ نے انگریز افسر کو یہ بات سمجھائی۔ انگریز افسر نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا جس کو میں نہیں سمجھی، تو پھر اس سکھ نے ابا حضرت کو سمجھایا کہ صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ بھاگ گئے اور سب لوگ بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ ابا حضرت نے کہا کہ بادشاہ ہم سے کچھ ناراض تھے، اس لیے نہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے نہ ہی ہم ان کے ساتھ گئے، اور ہم نے سپاہیوں کے بلوے میں حصہ نہیں لیا۔ ہمیں یقین تھا کہ انگریز سرکار بے گناہ آدمیوں کو نہیں سزاتی، ہم بے گناہ تھے اس لیے ہم نہیں بھاگے۔ انگریز افسر نے کہا کہ تم کو پہاڑی پر چلنا ہوگا، ہم چھان بین کریں گے، اگر تم بے گناہ ہوئے تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ابا حضرت نے کہا کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے اور ایک چھوٹی بچی ہیں، اور یہاں کوئی سواری نہیں ہے، اور ان عورتوں کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے۔ انگریز افسر نے جواب دیا، اس لڑائی کے وقت ہم تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، اگر یہاں ٹھہرے رہو گے تو ڈر ہے کہ دوسرے سپاہی یہاں آ جائیں گے اور وہ بے خبری میں تم کو مار ڈالیں گے، اس لیے تم کو جلدی روانہ ہو جانا چاہیے، ہم تمہارے ساتھ 2 سپاہی کر دیں گے۔
اگر راستے میں کوئی سواری مل جائے گی تو تمہاری عورت اور لڑکی اس میں بیٹھ جائیں گی، نہیں تو ان سب کو پیدل چلنا ہوگا۔ ابا حضرت مجبور ہو گئے اور چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ قیمتی گہنے اور جواہرات اپنے ساتھ لیے اور باقی سارا سامان گھر میں چھوڑ دیا اور فوج والوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ اماں حضرت ہمیشہ بیمار رہتی تھیں۔ مجھ کو بھائی نے گود میں اٹھا لیا۔ ابا حضرت نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم نے اپنے بھرے گھر کو حسرت کے ساتھ ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر ہم کبھی یہاں نہیں آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ ہم پھر کبھی وہاں نہیں گئے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلے تو وہ انگریز اور سکھ فوجی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور 2 سکھ سواروں کو ہمارے ساتھ پہاڑی کی طرف بھیج دیا اور وہ کسی طرف گھوڑے دوڑا کر چلے گئے قلعے کے دروازے تک۔ تو سوار آہستہ آہستہ چلتے رہے اور انہوں نے ابا حضرت اور اماں حضرت سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اماں حضرت سے چلا نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر 10 قدم کے بعد بیٹھ جاتی تھیں اور ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ جب اماں حضرت بیٹھ جاتی تو سوار بھی رک جاتے، لیکن جب ہم قلعے کے دروازے کے باہر پہنچ گئے تو ان سواروں نے سختی شروع کی اور کہا کہ اس طرح تو شام ہو جائے گی، تم جلدی جلدی کیوں نہیں چلتے؟ ابا حضرت نے نرمی سے جواب دیا کہ بھائی، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے ساتھ ایک بیمار اور کمزور عورت ہے جو ساری عمر کبھی پیدل نہیں چلی۔ ہم شرارت اور سرکشی سے ایسا نہیں کر رہے ہیں، عورت اور بچے کی وجہ سے مجبور ہیں۔ سوار یہ سن کر چپ ہو گئے، مگر میرے بھائی کے منہ سے اچانک یہ بات نکلی کہ تم ہمارے ملک کے ہو، تم کو رحم نہیں آتا؟ اس پر ایک سکھ نے کہا کہ ہم کیا کریں، حاکم کا حکم ہے۔ بھائی نے کہا کہ حاکم نے نہیں کہا کہ ہم پر اتنی سختی کرنا۔ سکھ سوار نے جواب دیا کہ ہم نے کون سی سختی کی ہے، لیکن اب سختی کرنی پڑے گی کیونکہ تم لوگ جان بوجھ کر چلنے میں دیر لگا رہے ہو۔ یہ کہہ کر ایک سوار ہمارے پیچھے آ گیا اور ایک آگے ہو گیا۔ اماں حضرت گھوڑے کو اپنے پیچھے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ ان کو اختلاج یعنی دورے کی بیماری تھی اور انہیں ایک دم دورہ پڑ گیا۔ وہ نڈھال ہو کر گر پڑی اور ہائے ہائے کرنے لگی۔ سکھ سوار یہ حالات چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد اس نے ابا حضرت سے کہا کہ میں پیدل چلتا ہوں اور اس بیمار عورت کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ آخر ابا حضرت نے اماں حضرت کو گود میں اٹھا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلے اور وہ بیچارہ سکھ سوار پہاڑی تک پیدل گیا اور میں بھائی کی گود میں پہاڑی پر پہنچی۔ پہاڑی پر انگریز فوج چاروں طرف ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم کو بھی ایک طرف تمبو میں ٹھہرا دیا گیا اور ان سکھ سواروں نے فوجی لنگر سے روٹی لا کر دی۔ وہ رات ہم نے اسی تمبو میں گزاری۔ دوسرے دن سویرے فوج کے جرنیل نے ہم سب کو اپنے سامنے بلایا۔ دلی کا کوئی جاسوس اس انگریز کے پاس کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تم ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ بادشاہ کے خاندان سے ہیں، اور جب لال قلعے کے اندر انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا تو اس آدمی نے ان کے قتل کرانے میں بڑا حصہ لیا تھا۔ یہ سن کر جرنیل نے ابا حضرت کی طرف بہت غصے کی نظر سے دیکھا۔ ابا حضرت نے جواب دیا کہ آدمی جھوٹ کہتا ہے، یہ پہلے میرے پاس نوکر تھا، چوری کرنے پر میں نے اس کو ایک بار بہت پٹوایا تھا اور نوکری سے نکال دیا تھا، اس لیے دشمنی کیے سے یہ ایسا کہتا ہے۔ آپ اسے اتنا پوچھئے کہ بہادر شاہ ظفر کتنے سال سے مجھ سے ناراض تھے اور میرا سلام کتنی دیر سے بند تھا۔ جاسوس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے کہ میں ان کے یہاں نوکر تھا، مگر یہ غلط ہے کہ مجھے چوری کرنے پر انہوں نے پٹوایا تھا۔ میں نے اپنے آپ ہی ان کی نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ تنخواہ کم دیتے تھے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ بادشاہ ان سے ناراض تھے، لیکن جب غدر ہوا تو انہوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس جانا آنا شروع کیا، اور جس دن انگریز قتل کیے گئے تو یہ ان کا لڑکا بہت کوشش کر رہے تھے اور ان لوگوں پر ناراض ہو رہے تھے جو انگریز بچوں اور عورتوں کے قتل کے خلاف تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ بات اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ سانپ کو مارنا اور اس کے بچوں کو چھوڑ دینا
عقل کا کام نہیں ہے، اور صرف ان دونوں کے ہی کہنے سے انگریز بچوں اور عورتوں کو قتل کیا گیا۔ یہ سن کر جرنیل غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور اس نے پھر ابا حضرت کی کوئی بات نہ سنی، حالانکہ وہ برابر کہتے رہے کہ بالکل جھوٹ ہے، لیکن جرنیل کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ اس نے کوئی بات نہ سنی اور حکم دیا کہ ابھی ان دونوں کو گولی سے اڑا دو، اور پھر یہ کہا کہ ان دونوں نے ہماری عورتوں اور بچوں کو قتل کرایا، لیکن ہم ان پر رحم کرتے ہیں اور اس کی عورت اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دونوں کو چھاؤنی سے باہر نکال دو، یہ جہاں چاہیں چلی جائیں۔ گورے اور دیسی سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے بھائی اور ابا حضرت کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے۔ ابا حضرت مجھ کو دیکھ کر رونے لگے، لیکن بھائی چپ کھڑے رہے۔ اماں حضرت نے چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں دوڑی کہ ابا حضرت کو لپٹ جاؤں، مگر ایک سپاہی نے مجھ کو زور سے دھکا دیا اور میں اماں حضرت پر گر پڑی، اور میں نے دیکھا کہ ابا حضرت اور بھائی کو سپاہی کھینچتے ہوئے دور لے گئے۔ ان کے سامنے 5-6 سپاہی بندوقیں لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے پاس جرنیل بھی کھڑا ہو گیا، اور اس نے اونچی آواز میں کچھ کہا جو میں نہیں سمجھ سکی۔ اس کے بعد سپاہیوں کو اشارہ کیا، اور سپاہیوں نے بندوقیں اپنی چھاتی پر رکھی اور بندوقوں کا منہ ابا حضرت اور بھائی کی طرف کیا۔ اس وقت ابا حضرت کی آواز آئی اور انہوں نے میرا نام لے کر پکارا اور کہا، لو بیٹی، اللہ بیلی، ہم دنیا سے جاتے ہیں۔ پھر بھائی کی آواز آئی، اماں اماں، مجھ سے تمہاری جدائی دیکھی نہیں جاتی، سلام، میں مرتا ہوں۔ بندوق کی آوازیں آئیں اور بہت سا دھواں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ بھائی اور ابا مٹی میں لوٹ رہے ہیں۔ میں رو رہی تھی اور میرا دل ڈر کے مارے بیٹھا جا رہا تھا۔ اماں کو کچھ ہوش آیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی اور ابا کو مار ڈالا، دیکھو مٹی میں پڑے تڑپ رہے ہیں۔ اماں جان، اس کے سینے سے خون ابل رہا ہے۔ اب میرے بھائی اور ابا مجھ سے بچھڑ گئے، اب وہ مجھ سے کبھی نہیں ملیں گے۔ ابا نے تو مجھے پکارا بھی تھا اور بھائی نے تم کو آواز دی تھی۔ اچھی اماں، اب کیا ہوگا؟ کیا یہ ہم کو بھی مار ڈالیں گے؟ کیا ہم کو قیدی بنا لیں گے؟ اماں دونوں ہاتھ ٹیک کر اٹھیں اور نے بھائی اور ابا کی لاشوں کو دھیان سے دیکھا۔ ان کا تڑپنا بند ہو گیا تھا، اور نڈھال ہو کر کہا، میرا بیٹا، میرا لال، میری 16 برس کی محنت، میری زندگی کا آخری سہارا، میرا دولہا مجھ سے چھن گیا۔ میں مٹ گئی، میرا اس دنیا میں کچھ نہیں رہا۔ میں دنیا میں آئی تھی، یا اللہ، یہ سپنا ہے یا سچ مجھ پر مصیبت آئی ہے؟ میرا سرتاج ہی مٹی میں مل گیا، اور یہ بھی جوان بیٹے کے ساتھ خون میں نہایا پڑا ہے۔ یہ دونوں تو غدر شروع ہونے کے بعد آخر تک گھر سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے۔ ارے تو نے کس دن کا بدلہ لیا؟ مجھ بیمار دکھیا پر بھی تجھے رحم نہ آیا؟ تو نے اس بھولی بھالی بچی کا بھی خیال نہیں کیا؟ ہمارے سرتاج کو بے وجہ اور بے قصور خون میں ڈبو دیا۔ اماں یہ کہہ رہی تھیں کہ دیسی فوج کے سپاہی آئے، مجھ کو اور اماں کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے لے چلے۔ ہم دونوں لاشوں کے پاس سے گزرے، گولیاں ان کی چھاتی اور چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ خون نے بہت کچھ چھپا دیا تھا اور لاشیں چپ چاپ پڑی تھیں۔ سپاہی ہم کو کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے، نہ اماں چل سکتی تھیں نہ میں، لیکن وہ بکریوں کی طرح ہمیں کھینچے لیے جا رہے تھے۔ پہاڑی پر پتھروں سے ہمارے پاؤں لہو لہان ہو گئے تھے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ دنیا میں جیسی تکلیف اس وقت ہمیں تھی، ایسی تکلیف اور بھی کسی کو پیش آ سکتی ہے۔ کہہ سکتی کہ دنیا میں جیسی تکلیف اس وقت ہمیں تھی، ایسی تکلیف اور بھی کسی کو پیش آ سکتی ہے۔ فوجی چھاونی سے باہر لا کر سپاہیوں نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اماں بالکل بے ہوش پڑی تھیں اور میں ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک گھسیالا گھاس کی گٹھری لیے وہاں سے گزرا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے گٹھری سر سے اتار کر اماں کو دیکھا اور کہا کہ یہ عورت تو مر گئی۔ وہ ہندو تھا۔ مجھ کو وہیں چھوڑ کر وہ چھاونی میں گیا۔ وہاں سے 2-3 مسلمان گھسیاروں کو لایا۔ ان سب نے بھی یہی کہا کہ یہ عورت مر گئی ہے۔ انہوں نے میرے اور اماں کے ہاتھ اور گلے کے زیور اتار دیے، اور وہ سب سرکاری خزانے میں گئے، لیکن یہ ہمارا حق تھا۔
اس کے بعد انہوں نے گڈھا کھود کر اماں کو دبا دیا اور 2 آدمی مجھ کو اٹھا کر اجمیری دروازے کے طرف لائے اور یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی کہ خانم کے بازار سے مسلمان سنار اپنی عورتوں کو لیے وہاں آئے جو قطب صاحب جا رہے تھے۔ وہ مجھ کو اپنے ساتھ قطب صاحب لے گئے۔ جب شہر میں امن چین ہو گیا اور مسلمان سنار بھی دلی میں واپس آئے تو مجھ کو میرے رشتے کے چند شہزادوں کے حوالے کر دیا اور میں ان کے پاس رہ کر بڑی ہوئی۔ انہی میں میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد ہی میری پینشن ہو گئی۔ خدا نے مجھے کئی بچے دیے لیکن کوئی بھی زندہ نہ رہا، یہاں تک کہ شوہر بھی مر گیا اور اب 4 سال سے آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ سن لیا میاں، دکھیاری کی یہی کہانی ہے۔ میرے انگ انگ سے ہائے کی آواز آتی ہیں۔ میں نے اس دنیا میں بس 10 سال کی عمر تک آرام دیکھا ہے اور 70 برس تک مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اب کب میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں، آج میری تو کل مری، یہ بیچاری بڑی بھی مل گئی ہیں، بازار سے ضرورت کا سامان لے آتی ہیں اور 7 دن پاس بیٹھی رہتی ہیں، اور ہم دونوں آخری عمر کے دکھ بھرے دن مل جل کر جیسے تیسے گزار رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔